بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ باب نمبر 51 باب کراہیت البول فی الماء الراکد، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 72، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر وہ اس سے وضو کرے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو ایک اخلاقی اعتبار سے بھی غلط بات ہے کہ آپ جس پانی میں پیشاب کر رہے ہیں اسی پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں۔ اگر پانی زیادہ ہے اور پیشاب کیا پاک ہے پھر بھی نظافت کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے کہ پانی گرچہ زیادہ تھا آپ نے پیشاب کر دیا تو پانی ناپاک تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ایک نظافت کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے، اس لیے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر پانی کم تھا اور آپ نے پیشاب کیا تب تو پانی ہی ناپاک ہو جائے گا، پھر تو اس سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ بہرحال پانی اگر زیادہ ہو پھر بھی اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ نظافت کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ پانی جو ایک اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اس کی اس طرح ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگلا جو باب ہے، باب نمبر 52، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور، کہ سمندر کا پانی کیسا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اب اس سلسلے میں پہلے حدیث پڑھیے۔ حدیث نمبر 73، قبیلہ بنو مدلج کے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اب اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے مریں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ اب پہلے سمجھیے، جس شخص نے یہ سوال کیا ہے اس کے دماغ میں یہ خلجان تھا۔ کیا خلجان تھا؟ کہ سمندر میں لاکھوں جانور مرتے ہیں اور بہت سے جانور تو پھوٹ جاتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے پھولنے کی وجہ سے، پھٹ جانے کی وجہ سے اس کا پانی تو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا اور اس صحابی کے اس خلجان کو دور فرمایا کہ دیکھو سمندر کا پانی پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ جو جانور مرتے ہیں نا سمندر میں وہ مردار نہیں ہے۔ کیوں مردار نہیں ہے؟ اس لیے کہ مردار تو اس کو کہتے ہیں جو خون والا جانور ہو، اور سمندر میں جو جانور ہوتے وہ خون والے نہیں ہوتے، اس لیے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ سمندر میں جو جانور ہوتے ہیں وہ مردار نہیں سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ ان میں خون نہیں ہوتا، اس لیے جو اگر مر بھی جائے اور پھول جائے، پھٹ جائے، پھر بھی جو ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اگلا جو جملہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ اس کا مردار حلال ہے، الحل کا لفظ استعمال فرمایا، تو اب الحل کا کیا ترجمہ ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحل کا ترجمہ کرتے اس کا مردار پاک ہے۔ اب یہ ترجمہ درست ہے یا پھر ائمہ ثلاثہ اس کا ترجمہ کرتے اس کا مردار حلال ہے؟ دونوں میں سے کون سا ترجمہ یہاں درست لگ رہا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ درست لگ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ پوچھنے والے نے یہی پوچھا تھا نا کہ حضور سمندر کا پانی پاک ہے، کیوں پاک ہو سکتا ہے حضور؟ اس لیے کہ اس میں تو جانور مر رہے ہیں۔ تو حضور نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کا جانور تو پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ جب اس کا جانور پاک ہے تو پھر وہ پانی بھی پاک ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ترجمہ ہے اس کا مردار حلال ہے۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ کی یہ مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ بھی کچھ جانور ان کے یہاں حلال ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ مچھلی کا جانور جو ہے وہ حلال ہے تو اب یہ حلال ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مچھلی کے علاوہ اس کا سمندر میں جتنے جانور ہیں کوئی بھی حلال نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور دلیل وہی جو حدیث پاک احلت لنا المیتتان
السمک والجراد، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، اس میں فرمایا ایک مچھلی ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مچھلی کو حلال قرار دیا ہے، اس لیے مچھلی کے علاوہ دوسرے جانور کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ائمہ ثلاثہ اور احناف کے درمیان میں جو اختلاف تھا، اس کا ترجمہ لے کر یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اگلا جو باب ہے، ایک بات اور سمجھیے، صحابہ کرام میں کچھ صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سمندر کے پانی سے وضو کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے تو جہنم کا اثر لیے ہوئے ہے، ظاہر سی بات ہے جب جہنم کا اثر لیے ہوئے تو یہ اس کا استعمال درست نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام نے ان کی اس رائے کو نہیں لیا ہے۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا استعمال درست ہے۔ اب باب نمبر 53 باب التشدید فی البول، حدیث نمبر ہے 74۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بہت بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا ہے، یہ جو شخص ہے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے چغلیاں کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیشاب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے تو اتنی سخت وعید ہے کہ ایسے شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پیشاب سے بچنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، اس لیے حضور نے فرمایا بہت بڑے کام سے جو ہے وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، نہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں تھا پیشاب سے بچنا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو خاطر میں نہیں لایا، اس کو ہلکا سمجھا، تو اتنی سخت وعید ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص جو چغلیاں کھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ جو چغلیاں کھاتا ہے ایسا شخص تو اتنا منحوس ہے کہ ایسے شخص کی تو 15ویں شعبان کو جو اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں بہت سے لوگوں کی، تو یہ ایسا منحوس انسان ہوتا ہے کہ اس شخص کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے چغلیاں کرنے سے یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا کروانے سے بچنا چاہیے۔ اب کیا ہوا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مکمل اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شاخ لی، دو ٹکڑے کی اور دونوں قبروں پر آپ نے گاڑ دی، اور پھر آگے یہ فرمایا جب تک یہ تر رہے گی شاید اللہ کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ ابھی اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ گاڑی، اس کی وجہ سے عذاب ہلکا ہو گیا، لیکن اکثر محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے اس کا قبر کے اندر عذاب میں تخفیف آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو سفارش ہے اللہ رب العزت نے وہ بھی محدود رکھی ہے، جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی تب تک اللہ رب العزت میری سفارش کو قبول فرمائیں گے، جیسے یہ ٹہنی خشک ہو جائے گی تو اللہ رب العزت میری یہ جو سفارش ہے ان کے حق میں وہ بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر پر شاخ گاڑی ہے۔ اب شاخ گاڑنے کا کیا حکم ہے؟ تو شاخ گاڑنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ حضور نے تو گاڑی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبروں پر شاخیں نہیں گاڑی ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کا کون سا عمل جائز کے درجے میں، حضور کا کون سا عمل سنت کے درجے میں، یہ صحابہ کرام کی جماعت جانتی تھی۔ ایک اور بات، کچھ لوگ پھول چڑھاتے ہیں قبروں پر اور اس حدیث سے استدلال کرتے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پاگل کہے گا کہ یہ سامنے والے لوگ کیسے بیوقوف ہے، یعنی پاگل بھی یہ فیصلہ کر دے گا کہ حدیث میں تو شاخ گاڑنے کا تذکرہ ہے، پھول چڑھانے کا یا پھول رکھنے کا تو تذکرہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے لائے؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں، کوئی حضور نے فرمایا کوئی بھی تر چیز اگر گاڑ دیں گے تو اس سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، تو تر چیز گاڑنے کے لیے تو آپ کو جو ہے کسی درخت کی ٹہنی بھی مل سکتی تھی، آپ پھول ہی لا کر کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبر والے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا
اسلام میں قبر والے کی توہین بھی جائز نہیں ہے اور قبر والے کی تعظیم بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اسلام نے قبر والے کی تعظیم کے جتنے راستے تھے سب بند کر دیے ہیں۔ بہرحال جو لوگ پھول چڑھاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کی ایک بھی بات، ایک بھی تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ سمجھیے، مجاہد کے دو شاگرد ہیں، ایک اعمش اور منصور، دونوں کی سندوں میں فرق ہے۔ اعمش کیا کرتے ہیں؟ مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ بڑھاتے ہیں، اور منصور وہ واسطہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمش کی روایت یعنی واسطے والی روایت بہتر ہے۔